الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ دین آشنا سے مطلب یہ ہے، آشنا کہتے ہیں جاننے والے، دین کو جاننے والے، مدحت کہتے ہیں تعریف کو۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ محروم دینہ سمجھے گا عظمت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح؟ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح؟ ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام
10 روزہ جلسہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا علیہم السلام کا آج چوتھا جلسہ آپ کے اس محلے اور آپ کی اس مسجد حضرت عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ چنچل گڑھا میں منعقد ہیں۔ آپ اور ہم امام علی مقام حسین علیہ السلام کے تذکرے سے اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی روح کو منور کر رہے ہیں۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام کا جو احسان عظیم ہے، ساری امت مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اگر امام کربلا کے میدان میں نہ آتے تو نہ یہ مسجدیں رہتی، نہ خانقاہ رہتی، نہ مدرسے رہتے، نہ عالم رہتے، نہ صوفی رہتے، نہ مرشد رہتے، کوئی نہیں رہتا، دین ہی نہیں رہتا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے احسان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، آپ احساس کیجئے اور ان محفلوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ آخر یہ محافل، یہ جلسے جو امام علی مقام حسین علیہ السلام کے تذکرے سے مملو ہیں، اور ہم امام علی مقام کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، تو اس کی کوئی مقصدیت بھی ہے۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے امام کربلا میں کیوں آئے، یہ بتانے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج اسلام اسی مقام پر ٹھہر گیا جہاں امام حسین علیہ السلام کے وقت پر ٹھہر گیا تھا۔ اگر امام کربلا میں نہ آتے تو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز بھی نہ آتے، بغداد میں غوث اعظم نہ آتے، اگر حضور امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا میں نہیں آتے تو نہ ہماری سروں پہ ٹوپی رہتی، نہ ہمارے منہ پہ داڑھی رہتی، نہ یہ مسجدوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا، نہ زبان پہ کلمہ ظاہر ہوتا، نہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، اور نہ ہم آج مسجد عباد اللہ شاہ میں بیٹھ کر ذکر حسین کرتے۔ یہ صدقہ ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا، یہی احساس دلانے کے لیے، کیونکہ یہ احساس مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج وہی باتیں ہو رہی ہیں جو یزید چاہتا تھا۔ ہم یزیدی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر نمازیں بالکل لاپرواہی ہے، شریعت کی ہمیں کوئی احساس نہیں رہا، اور ہمارے اسلامی مزاج کو ہم اپنی مرضی کے تابع ڈھالتے جا رہے ہیں۔ اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے کہ دین کا وہی مزاج رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا تھا، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا تھا، جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنوارا تھا، جس کو مولا علی نے اٹھایا تھا۔ اس اسلام کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ یزید پلید گو کہ ایسی ہی تھا جیسا ہم لوگ ہیں اس وقت۔ یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا، اس کے ساتھی بھی نمازیں پڑھتے تھے، یزید بھی قرآن کی باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھی بھی قرآن کی باتیں کرتے تھے، یزید بھی دین ہی بولتا تھا۔ انہیں یہی بول کر آیا کہ میں دین کو چلاؤں گا، حسین تم کیوں آتے ہو بیچ میں؟ میں بھی تو دین چلا رہا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، میں بھی قرآن کو ماننے والا ہوں۔ مگر جو مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، جو مزاج خلفائے راشدین نے تمام اپنے ادوار میں پھیلایا تھا، جو مزاج دین کا تھا، جو منشاء الہی تھا،
اس کے مخالف تھا یزید، اس لیے سرکار حسین یزید کی نمازوں کو نہیں دیکھے، سرکار حسین نے یزید کے دین کے نعرے کو نہیں دیکھے، سرکار حسین نے یزید کی باتوں کو جو دین کے متعلق تھی اس کو نہیں دیکھے، یہ دیکھا کہ اس نے سنتوں کو بدل رہا ہے، جو مزاج رسول اللہ نے دین کا قائم کیا ہے اس میں تغیر لا رہا ہے، اس لیے حسین نے تلوار لے کر اٹھ گئے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، دعائیں تو کر رہے ہیں، قرآن کے درس تو جاری ہیں، عالم بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، تمام لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو دنیا کی لگی ہے جیسا یزید کو دنیا کی لگی۔ یزید دین کا نام لے رہا تھا دنیا سنوارنے کے لیے، اور حسین دین کا نام لے کے آئے دین کے لیے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھو ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری بچیاں بے پردہ پھر رہی ہیں، امام حسین نے کہا یہ نہیں چلنے والا ہے۔ ہمارے نوجوان بے راہ ہوتے جا رہے ہیں، یہودیوں کی نقل کر رہے ہیں، بالیں پال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، پہچان نہیں باقی رہ گئی۔ اور ہمارے گھروں میں شراب آ رہی ہے، ہمارے پاس سود، بٹے بازی، رشوت، دین کا نام لے کر لیڈراں دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور دیکھتے جائیے یہاں تک کہ نوبت آ گئی، اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں، اگر آپ حسین کے غلام ہیں تو۔ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، شرکیہ جلوسوں کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایسے پلیت لیڈر ہیں کہ جو شرکیہ جلوسوں میں جا کے ڈانس اور ناچ کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ جب توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی تو یزید بھی تو یہی کر رہا تھا دین کے نام پر، یزید بھی تو یہی کر رہا تھا دین کے نام پر، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ یزید تو یہی کر رہا تھا نا کہ وہ خود شراب پیتا تھا، وہ کہہ رہا تھا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دین میں جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ یہی اندازہ لگائیے، ابھی میں نے مسجد میں دیکھا کہ کتنے نوجوان، کتنے لوگ ہیں جو بغیر ٹوپی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، پھر میں آپ کو ذکر حسین کروں گا، پہلے آپ معاشرے کو سمجھیے۔ امام حسین کربلا میں کیوں آئے اس کی مقصدیت کو جانیے، خالی آئے جلسہ سن کے بچ چلے جائیے، بلکہ آج اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، ہماری پارٹی حسینی ہے، ہمارے لیڈر امام حسین ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آ جائیے۔ یزید بھی یہی کر رہا تھا جو آج کل ہو رہا ہے، رات کے 3 بجے تک کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اٹلی دوشے کے ہو گئے مسلمان، اسلام کے لیے نہیں ہے، آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے 10 روپے کے لیے، مگر دین کے لیے کوئی اٹھنے والا نہیں ہے۔ گھرے بھرے جا رہے ہیں، بنگلوں پہ بنگلے، عمارتوں پہ عمارتیں، زمینوں پہ زمین بنائی جا رہی ہے، سب زمین کے لٹیرے ہو گئے ہیں، لینڈ گرابرز آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خون ریزی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی، اور گستاخان رسول عام پھر رہے ہیں۔ اور ہم کو کہا جا رہا ہے کہ قانون ہاتھ میں مت لو، گستاخ رسول کا جواب مت دو۔ کہاں ہے لیڈر صاحب؟ قانون سے لپٹاؤ نا۔ گستاخان رسول پھر رہے ہیں، گستاخان صحابہ پھر رہے ہیں، گستاخان اہل بیت پھر رہے ہیں، گستاخان اولیاء اللہ پھر رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری لیڈری؟ اپنی زبانیں بدل دیے تاکہ مجھے جیل نہ ہو، مجھے قید نہ ہو، مگر میرا حسین دیکھو، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، میرا حسین تلوار لے کے کربلا میں آگے بتا دیا کہ گستاخان رسول کو ایسا جواب دیا جاتا۔ حسین جرت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے، حسین شجاعت کا نام ہے، حسین استقامت کا نام ہے، حسین کرامت کا نام ہے، حسین تصوف کا نام ہے، حسین روحانیت کا نام ہے، حسین ولایت کا نام ہے، حسین رسول پاک کی عزت کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ آؤ ادھر، جا رہے ہیں، پیسہ بہت ہو گیا، یہ مکان بنا رہے، وہ مکان بنا رہے، وہ گاڑی لے رہے، وہ گاڑی لے رہے، ہر گھر میں فونوں پہ رات دیر بلکہ فجر تک فونوں پہ بات ہو رہی ہے۔ کوئی قرآن ہاتھ میں لینے والا ہے؟ کوئی رات بھر نماز پڑھنے والا ہے؟
ارے کیا نماز پڑھتے؟ تمہاری نمازی کیا ہے؟ نماز تو امام حسین نے ادا کی ہے. تم تو پنکھوں کی چھاؤں میں نماز ادا کر رہے ہیں, ایئر کولر میں نماز ادا کر رہے ہیں, مسجدوں کو اے سی بنا کے کر رہے ہیں, اور حسین تو تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کی ہے. ابھی تم نماز کیا نماز کا ڈھونگ؟ یہ بھگونے لے کے پھر کے نماز نہیں پڑھائی جاتی. یہ خالی ڈھونگ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یزید بھی پڑھتا تھا. پھر حسین کربلا میں کیوں آئے؟ اس کے کلمے پڑھنے کو نہیں دیکھا. آج بھی وہی ہو رہا ہے, کلمہ پڑھ کر, نماز پڑھ کر. ان کی وجہ سے تو غیر لوگ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ جو نماز پڑھ کے کلمہ پڑھ کے بولے سرکار کو علم غیب نہیں ہے, کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھنا, یا رسول اللہ کیوں بولنا, درگاہ کو کہیں کو جانا, درگاہ کو جانا شرک ہے. یہی تو بات یزید چاہتا تھا, اور آج یہی تم کر رہے ہیں. نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, حج کر کے, قربانی کر کے. آپ سمجھے نہیں کہ کربلا کیوں ہوا, امام حسین کربلا میں کیوں آئے. امام حسین اگر کربلا میں نہیں آتے تو آج یہ جلسہ بھی نہیں ہوتا تھا. اتنا احساس دین کا ہم کو نہیں رہتا تھا. یہ جو تھوڑا بہت جو احساس دین کا ہے, ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے, ہمارے منہ پہ جو داڑھی ہے, یہ بھی صدقہ ہے میرے حسن حسین سرکار دو عالم کے شہزادوں کا. یہ احساس رکھو. اب آ جاؤ, اب یہ مت بولو اسلام یہ نہیں سکھاتا, اسلام کو نہیں سکھاتا, اسلام امن نہیں سکھاتا. اسلام جتنا امن قائم کیا ہے نا, اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے, اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے. اگر اسلام خالی امن ہی سے پھیلتا تو تلوار لے کے امام حسین نہیں آتے. آج لوگ درس تصوف دے رہے ہیں, درس طریقت دے رہے ہیں, درس شریعت دے رہے ہیں, درس معرفت دے رہے ہیں. تم کو معلوم ہے معرفت کے امام کون ہے؟ کہاں سے طریقت نکلی؟ نہیں میاں کسی کو برا نہیں بولنا, تصوف کی پہلی سیڑھی ہے کہ کسی کو برا نہیں بولنا. تو امام حسین کون ہے؟ جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. ہاں, امام حسین کی جوتیوں کی جو خدمت کرتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. امام حسین معرفت کے بھی امام ہیں, طریقت کے بھی امام ہیں, روحانیت کے بھی امام ہیں, ولایت کے بھی امام ہیں. ولایت کا منبع ہے, جو اس پر نظر ڈال دے اس کو ولی بنا دیتے ہیں. اور وہ خود تلوار لے کر آ گئے, انہوں تسمیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سرکار دو عالم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے. ہاں نماز پڑھو, اپنے کو کسی کو برا بولنا نہیں ہے. تو پھر امام حسین نے یزید کے مقابلے میں تلوار کیوں اٹھائی؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ ذہن دے رہا ہوں میں آپ کو. کیا ہے یہ؟ ایسے صوفی نہیں تھے امام حسین. وقت پڑا تو ہاتھ میں تسبیح, اور وقت آیا تو کربلا میں تلوار. اس کا نام ہے اسلام. یہ اسلام بتائی حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں جیسے چاہے آ جا رہے ہیں. مسجدوں کو دیوان خانہ سمجھے ہوئے ہیں لوگ. اے سی لگا لے کے, کولر لگا لے کے مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا آؤ نا امام حسین کی اتباع میں. سفر کی صحبتیں میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا میرے آقا نے. اور یہاں اتنا محلہ ہے, نماز میں 3 صف ہے. یہ ہے مسلمان. پیسہ ہونا, بینک بیلنس ہونا, کار ہونا, موبائل ہونا, ان کو سب معلوم ہے کون سا موبائل کیسا فنکشن کرتا, کون سا کیا لینا, کتنا بڑا ٹی وی لینا, گھر میں کیسا ٹی وی رکھنا, کیا کرنا. بچیاں بے پردہ ہیں, بچیاں بیٹھ کر گھروں میں کیا کیا کر رہے ہیں باپ کو خبر نہیں ہے, باپ بھی خود اس میں لگا ہوا ہے. یہ شریعت چلانی نہیں ہے, اپنے آپ کو شریعت نے, امام حسین نے جو راستہ بتایا ہے اس کا نام شریعت ہے, اسی پر چلنا ہے. تو یہ جلسے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. اب میں بتا رہا تھا کہ مسجدوں میں لنگے سر آ رہے ہیں. میں ہمارے کلیم بھائی سے کہوں گا جو متولی ہے اس مسجد کے, امام صاحب سے کہوں گا, امام صاحب تو بھاگ گئے. یہ امام ہیں ہمارے کہ امام حسین کا ذکر نہیں سنتے تو کہیں کے امام ہیں. امام وہ ہونا جو اماموں کے امام کا ذکر سنے. تم تو 2 رکعت کے امام ہیں یار.
لوگوں کو دین سے دلچسپی نہیں ہے، لوگوں کو جلسوں میں بلاؤ نہیں، کھانا ہے کیا؟ یہاں اگر ولیمے کی دعوت اتاپور میں ہے تو یہاں سے جاتا 12 بجے رات کو ٹھنڈی بریانی کھانے کے لیے، مگر یہی قریب میں ذکر حسین ہے، بریانی کھائے گا پیٹ میں جائے گی، غلادت بن جائے گی، مگر یہاں بیٹھے گا تو جنت مل جائے گی۔ آپ ذکر اہل بیت اطہار کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین کا احسان کے احساس دلانے کے لیے سرکار نے اپنی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے۔ آج سمجھنا ہے، آج ہمارے کو پیسے کی لالچ دے کے یہودی ایجنٹ کام کر رہے ہیں، اس لیے مسجدوں میں لنگے سر دکھ رہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارے کلیم بھائی سے کہ آپ متولی ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، جو بھی ہماری مسجد میں لنگے سر آیا پہلے محبت سے بولنا، بیٹا ذرا کچھ بھی سر پہ اوڑھ لو، ٹوپی پہن لو، ٹوپیاں تو رکھی جا رہی نا، انہوں آ کے ٹانگا چیر کے نماز پڑھ کے یوں کر کے کہہ کے نماز یہ رہے تیری نماز کیا تو کیا؟ ابھی میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ کو نماز کی آپ کی کیا حقیقت ہے، کیا ہے لنگے سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے کلیم بھائی ہمارے پرانے صاحب ہیں، یہ ہماری جامع مسجد افضل میں جب اجتماع شروع ہوا یہ بہت آتے تھے، کئی لوگوں کو لاتے تھے یہ صاحب، اور یہ کئی ہمارے جاننے پہچانے والے تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بزرگ لوگ ہیں نا، صوفی داڑیاں ہو گئے نا، یہ بولو کبھی کوئی ایسی روایت بھی آپ کو ملی ہے سننے میں، یا کوئی واعظ کوئی عالم کوئی بھی پکوڑا ہی صحیح یہ سنایا کہ سرکار بغیر سر پہ اوڑھے ہوئے نماز ادا کی ہے؟ بولو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سر پہ کچھ اوڑھے ہوئے کبھی نماز ادا کی ہے؟ صحابہ نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے؟ کوئی نہیں کیا۔ پھر انہوں نکل گئے لنگے سر نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اصل میں ہم نہیں بول رہے ہیں، پہلے ہمارے بچپنے میں مؤذن صاحب بولتے تھے بیٹا ٹوپی پہن لو نہیں تو مسجد سے جاؤ، اور انہوں آگے تو یہ طریقہ کہاں سے لائے؟ اب اگر ہم امام حسین کا شربت بنائے تو یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ لنگے سر نماز پڑھنا کہاں سے ہے؟ ہم یا حسین بولے تو یہ کہاں سے ہے؟ تو پھر یہ لنگے سر مسجد میں آنا، یہ جو ہے کپڑے پہن لے کے لکھے ہوئے کپڑے آگے پہن لے رہے ہیں، ٹی شرٹاں وہ ٹی شرٹ وہ پیشا، یہ کہاں سے لائے؟ یہ لباس یہودیوں کا لباس ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عبادت کرنے کا مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ مسلمان مسجد میں آتا ہے تو لباس بھی ویسی ہونا چاہیے جو نماز ادا کرنے کے قابل ہو۔ اور میں مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں، جب کربلا کے میدان میں میرے آقا آپ کے آقا مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے، کربلا کی ویسی مصیبت کسی مسلمان پہ گزر تو نہیں سکتی۔ آج تو ہم مزے میں ہیں، سرکار کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے تو ہم جو ہے بریانیاں کھا رہے ہیں، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم تو جو ہے بس ہنسی مذاق کر رہے ہیں، رات کے 3 بجے جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے مسخرہ بنا کر کے دعوتاں اڑا رہے ہیں، یہاں سے وہاں دور جا کے ولیمے کھا رہے ہیں، شادی بیاہ کھا رہے ہیں۔ اب کھانا تو اتنا مل رہا ہے اس دور میں، پہلے کے دور میں ایک شادی کبھی مہینے میں آ گئی تو بڑی خوشی کی بات تھی، اب تو روزانہ دعوت ہے، روزانہ چکن ہے، لیکن لوگ روزانہ چکن پہ ہی گر رہے۔ کہاں ہے اسلام؟ اور میرے حسین مدینے سے کربلا تک آئے تک بھوکو پیاسے رہے۔ احساس کرو، احساس کرو، حسین کا احسان کو یاد کرو۔ کیا ہے امام علی مقام دین کے لیے کیسی تکلیف ہے؟ کون ہے امام حسین؟ یہ ساری کائنات کی ملت بھی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ان کا نسب لا سکتی ہے نہ ان کا حسب لا سکتی ہے۔ وہ شان کے مالک ہے امام حسین، خالی کوئی معاملی ہے لیڈر ایک کام کر دیا گلی کا تو اس کو پوروں کا ہاتھ پہنا کے بڑا جلوس نکالتے ہیں۔ میرا حسین وہ کام کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کو بولنا پڑا کہ حسین بن لا الہ الا اللہ ہے۔ ابھی بھی احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بول رہا ہے لوگوں کو ٹوپی پہنو، اپنی مسجدوں میں ٹوپی بغیر پہنے نہیں آنے دینا یہ پکوڑوں کو، یہ یہودیوں کی نقل کر رہے ہیں۔ ہم پورا یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں یہودی ایجنڈے، ہمارے بچے یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہم ایجنڈا کا کام کر رہے ہیں۔ ساری جتنی ہو رہی ہے نا
ارے ایسے مردود ہیں کہ سرکار کا نام لے تو انگوٹھے چومنا بار ہے. ایسے مردود یہاں تک لا کے پہنچا دیے. کھڑے رہ کے سلام پڑھنے پہ اعتراض, اور سرکار کی محبت کا دم بھرنے پہ اعتراض, اور فاتحہ دلانے پہ اعتراض, درگاہوں پہ جانے پر اعتراض. تو انہوں نے اعتراض کیا تو آج وہ ظالم لوگوں نے ہماری آقا کی شان میں گستاخیاں کی, اور ان ظالموں کو تو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے. ظلم کی انتہا دیکھو. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے, ان پر اذیتیں دی جا رہی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. خالی لیڈر صاحب بیان کر کے چلے جا رہے ہیں, بس ہمارا مکان اچھا رہا تو بس ہے. قانون آپ ہاتھ میں مت لیجئے, مال آپ کا ہی گلر ہے. پھر قانون آپ میں, پھر آپ قانون سے ان لوگوں کو سزا دلاؤ نا, قانون دلاؤ نا. جب ہم تمہارے کو لیڈر بنا دیے, تمہارے کو ایم ایل اے ایم پی بنا دیے, تو قانون کرو نا. لاؤ نا کسی ایڈوکیٹ کو, لاؤ نا کوئی وکیل کو, لاؤ قانون بتاؤ, سنویدھان کے طور پہ کرو. لو سرکار دو عالم کے گستاخوں کو سزا دلاؤ نا. زبانیں کیوں بدل رہے ہیں؟ یاد رکھو, آقا کی ہر چیز مسلمان برداشت کر سکتا ہے, لیکن آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں آپ؟ بولیے. ہماری جان قربان ہو جائے رسول کی آل پر, رسول کے اصحاب پر, رسول کے خدموں پر. یہ جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سرکار امام حسین کربلا میں تلوار لے کر آ گئے. اب یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل کے بزدل کمزور لیڈر ہمارے دلوں کو بزدل بنا رہے ہیں, اور ہمارے اندر سے وہ جو ہمارا خون ہے اس کو منجمد کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. کھاؤ پیو, دعوتیں پہ دعوتیں اڑاؤ, بریانیوں پہ بریانیاں کھاؤ, چکن 65 کھاؤ, جو چاہے کھاؤ, لیکن دین کی طرف مت آؤ. خالی پڑھنے کا شوق ہے, نمازیں پڑھ لو چلے جاؤ, لنگے سر پڑھو, کیسا بھی پڑھو, اور سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے رہو. ان کو جواب نہ دو. یہ علماء کو اللہ کل پوچھے گا, مشائخین کو اللہ کل پوچھے گا, سجادوں کو اللہ کل پوچھے گا, متولیوں کو کل اللہ پوچھے گا. کل اللہ یہ قرآن پڑھنے والوں کو پوچھے گا, یہ مدرسے قائم رکھنے والوں کو پوچھے گا کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی, میرے محبوب کی آل کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی, میرے محبوب کے اصحاب کے شان میں گستاخیاں ہوتی, تم کیا کرے؟ تو یہ علماء کیا جواب دیں گے؟ نہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کسی کو برا نہیں بولنا, کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. ارے چاہ لعنتی, ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں کہتے, بلکہ رسول کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, اولیاء کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوں گے. بول. امام کربلا میں آئے ہیں شریعت بچانے, طریقت بچانے. مدرسے قائم کر کے چندے کھانے والوں, تم کو امام حسین کی قربانی کا کیا پتا؟ مسجدوں میں غنڈے قسم کے لوگ صدارت کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا گنڈوں کو امام حسین علیہ السلام کی محبت کا, امام حسین کے اقدار کا, امام حسین کی شہادت کی قدر وہ جانتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے محبت رکھتا ہے. ہندوستان کا نقشہ, مسلمانوں گھبرانا نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو راستہ بتا دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, امام حسن علیہ السلام نے, امام حسین علیہ السلام نے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ قریب آئیں گے تو حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ زندگی کیسا چلانا چاہیے. زندگی وہی زندگی ہے جو رسول کی پسندیدہ زندگی پہ چلے گا, اللہ وہ اکیلا بھی رہا تو کامیابی عطا فرمائے گا. آپ ڈرنا نہیں, آپ گھرنا نہیں کہ ہندوستان کے ایسے حالات ہیں. حالات کچھ بھی نہیں ہے. حالات کر کے نہیں کہ جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں, شرکیہ جلوسوں میں ڈیاساں کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. ہم ایسے لیڈروں کو نہیں مانتے. آپ مانتے؟ بولیے آئی, مانتے ایسے لوگوں کو آپ؟ ارے ہمارے حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمت اللہ نے تو فرمایا, دیکھیے کیسا قائم رکھا دین کے مزاج کو, بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا.
بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد. یہ مزاج ہے دین کا. اس لیے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے تاکہ خدا کی پرستش ہوتے رہے. بتوں کے جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے والے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اب آپ بولیے یہ میری تقریر صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولیے. توحید کو بگاڑ دیا جا رہا ہے، رسالت کے انداز کو بگاڑ دیا جا رہا ہے، دین کے مزاج کو بگاڑ دیا جا رہا ہے، شریعت کو بدل دیا جا رہا ہے. جو چاہے من میں آیا کر رہے ہیں. مسجدوں میں بھی آ کے طوفان بدتمیزی بچا رہے ہیں. مسجدوں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں میں اسی کو آنے دے جو دین کے مزاج پہ قائم ہے، جو صحیح ہے. آپ سمجھائیے. یہاں تک کہ درگاہوں میں بھی لنگے سر آ رہے لوگ، بس ان کو تو بس مارو، یہاں دو پیسہ دو پیسہ دو پیسہ دو. یہ پورے اجمیر کے سجادے، اجمیر میں سجادہ کوئی نہیں، اجمیر کے خادمہ ہے. یہ خادمہ پورے کو پورے کے رافضیاں، یہ بدعقیدہ، یہ اجمیر کی درگاہ کریم نواز کو بدنام کر دیے. بولے کہ ہمارے پاس سب آتے ہیں. ارے آتے سب ہیں لیکن عقیدہ تو کریم نواز کا وہی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. اب کیا سمجھ کے بنایا 90 لاکھ لوگوں کو؟ ان کو کافر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولیے. ان کو کافر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ 90 لاکھ لوگوں کو. ارے تیرے کو تو کھانے کو اچھا مل رہا، پینے کو اچھا مل رہا، تو بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، تیرے خلاف کوئی بولا تو جو ہے اس کو قتل کر دے رہا ہے، مار رہا ہے. تو اپنے مزاج کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اسٹیجوں پہ ٹھہر کے علماء لیڈر خالی جو ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں. باہر ان کے گھروں میں دیکھو کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. سمجھ جانے کا وقت ہے میرے دوستو. شریعت پر آ جاؤ، دین کا مزاج سمجھو، دیندار بنو، خالی باتیں مت کرو. تصوف کا نام لے کر لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں، تسمیہ پھیرتے رہو خالی. امام حسین سے بڑھ کے کوئی تصوف جانتا ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر کوئی معرفت جانتا ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر کوئی شریعت جانتا ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر کوئی دین کے مزاج میں استقامت رکھتا ہے؟ امام حسین نے یزیدیوں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر بتا دی کہ جب وقت پڑتا ہے تو مسلمان تسبیح بھی پڑھتا ہے اور جب وقت پڑتا ہے تو تلوار بھی اٹھاتا ہے. اس لیے ایسے جلسوں میں بیٹھے ہیں آپ، ایسی تقریریں، اس لیے لوگ بھاگ جاتے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تو بولے حلوئی حلوئی ہونا ہمارے کو. ہاں حلوئی دے آپ ہمارے کو، خالی بریانی کھلاؤ، کچھ نہ کو بولو بس. اس کے بعد کیا ہے؟ جب سچی بات کہی جاتی ہے، جو حق بات کہی جاتی ہے، جو امام حسین کا پیغام دیا جاتا ہے تو ہلو لوگ سڑکنا شروع ہوتے. ان کو یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم کو یہی مزاج دینا ہے کیونکہ امام حسین کربلا میں آئے، کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. امام حسین نے اپنے نانا جان کا شہر چھوڑا. آپ اپنا گھر نہیں چھوڑتے. احساس کرو، احساس. ہاں آپ کی تو بڑی خواہش رہتی نا، میں مدینے میں حاضر ہوں، میں مدینے میں حاضر ہوں، میں مدینے میں حاضر ہوں. دعائیں کرتے نا، اللہ مجھے مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے. مدینے کی حاضری، اس مدینے طیبہ کو جب امام حسین نے اپنے نانا جان کو چھوڑا تو امام حسین کے قلب پہ کیا گزری ہوگی؟ بولیے. میرے آقا حسین کے قلب پہ کیا گزری ہوگی؟ جہاں پیدا ہوئے اماں کو چھوڑا، والد محترم کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا اور شہر چھوڑا، اپنے نانا جان کی قبر اطہر ہے اس کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا. اب انہوں مسخرے جا رہے ہیں مدینے میں حاضری دیتے کہتے. ارے مدینہ کھول کر امام حسین نے بتا دیا جب دین پر آفت آتی ہے تو رسول اللہ کی خدمت یہی ہے کہ سب چھوڑ دے، دین پہ قربان ہو جائے. ہمارے کو بزدل بنایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ مسخرہ بنا کیا جا رہا ہے. اور پینے والوں کو بولے ارے انہیں پیوٹ ہے 2 لات مارنا اس کو، کہیں کو پیا. انہیں ایسا ہے جتنے خراب کام کرنے والے اتنے بڑے لیڈر ہیں. زمینوں پہ قبضہ، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، ہاں لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، لوگوں کے اوپر جو ہے غیر ضروری ظلم کرنا،
ضروری بھی ظلم نہیں کرنا, ظلم تو خرابی ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم اللہ نے بتا دیا. لوگ بولے یہ بارش بہت ہو رہی, بارش ہو رہی, مطلب یہ بارش نہیں ہے, یہ رحمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے. یہ سمجھے, پورا کرناٹک تباہ ہو گیا, پورا مہاراشٹر تباہ ہو گیا, تلنگانہ دیکھو, یہاں تک کہ دبئی کو دیکھو, سڑکیں گر گئے. یہ بارش نہیں ہے, یہ عذاب ہے. کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ رسول کی آل کو میں گستاخی کرے, سرکار کی شان میں گستاخیاں کرے, صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرے, تو پھر عذاب نے تو کیا آئیں گا, اللہ رحمت دے گا ایسے لوگوں کو. اس لیے توبہ کرو. توبہ کا یہی راستہ ہے کہ حسین کا دامن تھام لو. امام علی مقام جو ہم کو پیغام دی ہیں اس کو تھام لو. آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے, آ جاؤ یہ اپنی دنیا کو چھوڑنے کے لیے, آ جاؤ یہ کھانے پینے کے مزاج کو بدلو. آنا ہے تو سرکار کے بتائے راستے پر ہو, توکل رکھو, صبر و رضا رکھو. یہی تصوف ہے. تصوف میں سب سے پہلے صبر ہے. صبر کا جو نقطہ ہے نا وہ امام حسین ہے. ایسا صبر بتایا, ایک صبر سے ہزاروں عدوؤں کو مارا, ایک صبر سے ہزاروں عدو کے دشمنوں کو مارا. کیا نشانہ میرے حسین کا ہے, کیا نشانہ میرے حسین کا ہے. صبر و رضا کی وہ منزل. یہاں تو نام کے خالی کپڑے پہن لے کے میں صوفی ہوں, تسبیحاں پھرا کے میں صوفی ہوں, میں کسی کو برا نہیں بولنا میں صوفی ہوں, میرے کو لا کے نذرانے دینا میں صوفی ہوں, میں قوالی سنتا ہوں قوال کو دیتا ہوں پورے پیسے میں صوفی ہوں, میں جو ہے نا قوالوں کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہوں میں صوفی ہوں. ارے قوالی سننے والے کبھی تلوار کی دھار بھی کرو, ڈھول کی تار سننے والے کبھی تلوار کو بھی تیز کرو. یہ آپ ہر خانقاہ میں نہیں سیکھیں گے. یہ خانقاہ بحر العلوم کی ہے جہاں تلوار بھی سکھائی جاتی ہے, جہاں قوالی بھی سنائی جاتی ہے. ابھی نہیں سمجھے آپ مزاج کو. یہ ہمارے حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تلوار کے دھنی تھے کہ مولا علی سے تلوار سیکھی تھی. صوفیوں کا مزاج ہی یہ کر دیے, ایک طرز سے تصوف دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں بولے تو میں خدا تو خدا. نہ ان کو نہ فیض مقدس معلوم نہ فیض اقدس معلوم. آپ بات کرو تصوف کی, میں کرتا ہوں. اور لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں, عقیدے کی بات نہیں کرتے, کہتے ہیں نہیں میاں تصوف میں سب کو لے کے چلنا ہے, سب کو لے کے چلنا. ہاں تو پھر غریب 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیوں بنا؟ کافر سمجھے تو ہے نا, کفر کو برا سمجھے تو ان کو مسلمان بنایا نا. پھر بابا فرید نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیوں بنایا؟ یہ بابا فرید کا عرص چل رہا ہے. پھر خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہزارہ لوگوں کو مسلمان کیوں بنایا؟ چپے چپے میں اسلام کیا پھیلایا؟ کونے کونے میں یہ مسجدیں آباد ہے, یہ کریم نواز کا صدقہ ہے. تو پھر جب سب ایک ہی تھے تو مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو نا بھئی, آپ جواب دو میرے کو. جو یہ آج کے علماء آج کل کے نام نہاد مشائخین آج کل کے نام نہاد صوفیہ بول رہے ہیں, کسی کو برا نہیں بولنا, کسی کو خلاف نہیں بولنا, سب ایک ہے. تو ایک تو کوئی نہیں ہو سکتا. ایک وہ ہو جاتا ہے جو رسول کا غلام ہوتا ہے, جو امام حسن اور امام حسین کا غلام ہوتا ہے, جو غوث اعظم دستگیر کا غلام ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو, اگر آج امام حسین علیہ السلام کے جلسے میں بیٹھے ہیں تو تمام جہتوں سے غور فرمائیے کہ ہمارے کو یہ علماء, یہ لیڈر, یہ مشائخین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور امام علی مقام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے کے لیے پورے خاندان کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے. کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ جب سے آپ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت سن رہے تھے, اہل بیت کون ہے, کیا مقام ہے؟ اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا, جب یہ آیت نازل ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اور آپ کے آقا, علم غیب رکھنے والے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا. ان کو سلام اللہ علیہا بولے تو بڑی چڑ, علیہ السلام بولے تو چڑ.
اس واسطے ان پر سلامتی سے نہیں آ رہی. جو حضرت فاطمہ کو علیہ السلام بولے تو چڑھ رہے, جو امام حسن کو علیہ السلام بولے تو چڑھ رہے, جو امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام بولے تو چڑھ رہے, جو رسول کی بارگاہ میں سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہیں, تو ان کو سلامتی ملے گی. بارش بھی ہوگی تو ان کو زحمت ہو جائے گی. کرونا آیا تو کیا کرے لوگ؟ ہاں خالی ٹوپی پہنو وہ تو نہیں ہے, کرونا آیا تو پورا منہ چھپا لے رہے ہیں. اور دیکھیے غم حسین مناؤ, ان کو محرم میں شادی یاد آتی. اب انہیں 11 مہینے شادی نہیں کرتا, محرم میں کرنے کی ضرورت ہے. محرم میں اب مسئلے پوچھتے, محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا, لعنتی کیوں کرتا محرم میں شادی؟ یہ غم حسین کا مہینہ ہے, یہی فتویٰ پوچھنے گیا. ہاں دیکھو, اب تم غم حسین نے بنائے تو اللہ تمہارے دل میں ماں باپ کا بھی غم نہیں رکھا, بھائی بہن کا بھی غم نہیں رکھا, بیٹا کا کرونا آیا تو باپ مر گیا تو دور ٹھہرا ہوا بیٹا. انہوں نے ڈال دے رہے خبر میں ڈھنگ بول کے. ہوا نہیں ہوا بولیے آپ. دیکھیے یہ غم حسین نے بنانے کا نتیجہ ہے. مناؤ شادی, باپ مر گیا, کرونا میں ڈھپڑے بجانا تھا, محرم میں یاد آ گیا شادی کرنا. ارے ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ شہر حضور بحرم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. یہ شہر محدث سید عبداللہ شاہ صاحب قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. یہ شہر حضرت ابو الوفا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. یہ شہر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن حضرت انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے. یہاں محرم آتا ہے تو ہر گھر میں ہر خان مقام میں مجلس امام حسین ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں شربت بنایا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں کھچڑی بنائی جاتی ہے, ہمارے گھروں میں قبولی بنائی جاتی ہے. حسین کا غم مناتے ہیں ہم اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم ان کے غلام نہیں ہیں, امام حسین کے غلام ہیں. اب انہوں جو ہے نا ہمارا مزاج بدل رہے ہیں. شربت کئی کو آپ کے کھچڑی کئی کو, قبولی کئی کو, تو میں بولا تیرے بیٹے میں بریانی کئی کو. یہ جواب دینا نا, پانی کی ضرورت ہے. خود ہو جاتا ہم کو کیا پانی کی ضرورت ہے, ہم پانی والے نہیں ہیں, حسین والے ہیں. سنو اب آپ خالی توجہ دیجئے. آگے نہیں بول رہا یہ شربت بنانا کا ہے, اور آگے امام حسین کی فاتحہ سے روک رہا, امام حسین کا نام لینے سے روک رہا. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کون سا ذریعہ چاہیے, کس ذریعے سے آپ سمجھیے. آپ اگر حیدرآباد میں رہتے ہیں, آپ اگر واقع میں طریقت میں قادری ہے, چشتی ہے, سہروردی ہے, نقشبندی ہے, مداری ہے, جو بھی ہے, آپ امام حسین کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. امام حسین کو سمجھنے کے لیے علی کی نظر چاہیے, امام حسین کو سمجھنے کے لیے رسول کی نظر چاہیے. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. ہر کوئی نہیں سمجھتا. یہ یزیدیاں جو امام حسین کا محرم آتے شادی کرنا نہیں کرنا, یزید اچھا تھا کہتے مولا جا کے چاٹ تو. ہمارو کیا بول رہا, ہم تو یزید کو پلیز بولتے ہیں, یزید کو لعنتی بولتے ہیں, یزید کو بدکار بولتے ہیں, یزید کو دوزخی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یزید دوزخی ہے اور حسین جنت کے مالک ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, بزرگوں نے بتایا ہے. اس لیے امام علی مقام حسین علیہ السلام کون ہے؟ اہل بیت اطہار سے ہیں. تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟
میں بتا رہا تھا جب یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کی آیت نازل ہوئی، سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو بلایا، امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین کو بلایا، خود بھی چادر میں رہے اور ان چاروں کو چادر میں لے لیا، پھر کہا ہؤلاء اہل بیتی، اس لیے ان کو اہل بیت، آل رسول، آل ابا کہا جاتا ہے۔ کون ہے چادر میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، کتنے ہوئے؟ پنجتن پاک، ان کو کہا جاتا ہے پنجتن پاک۔ اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو، اب تک تو میں آپ کی سطح زمین کو ہموار کر رہا تھا کہ حسین کربلا میں کیوں آئے، اب حسین کون ہے سمجھو آپ، کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اہل بیت۔ سمجھے آپ؟ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھامنا، اور اہل بیت کو سمجھنا تو قرآن پڑھنا، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اہل بیت کون؟ اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ سرکار فرما رہے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پایا، جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی ہے، جو میری اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، ان سے محبت کر لیا، ان کے غم کو منا لیا، ان کا ذکر کر لیا، ان کی فاتحہ دلا لیا، ان کی شربت بنا لیا اور ان کو یاد کر لیا، ان کی کشتی میں سوار ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو ان کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، یزید اچھا نہ کہا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا شجر جنت میں ہے، ہم اہل بیت کا درخت جنت میں ہے، جس کی جڑیں جنت میں ہیں، ٹہنیاں دنیا میں، اور جو ان کی ٹہنیوں کے دامن میں آ جائے گا، جو ان ٹہنیوں کو تھام لے گا، وہ نجات پائے گا۔ سنیں ہمارا شجرہ اہل بیت کا کہاں ہے؟ شجر جنت میں جو جڑے ہیں، دنیا میں ساری ان کی ٹہنیاں ہیں، جو ان ٹہنیوں کو پکڑ لے گا، ان کے سائے میں آ جائے گا، اللہ اس کو نجات عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اپنی اہل بیت کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری اہل بیت اطہار کے تعلق سے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری اہل بیت کو اللہ کوئی ایذا نہیں دے گا، اور آپ کی اہل بیت جتنی ہے، صرف اگر اہل بیت میں بدعقیدہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اگر گناہگار بھی ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ وہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، وہ اہل بیت ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، اسی میں سرکار امام علی مقام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ سننے کو تیار ہیں؟ سننے کو تیار ہیں آپ؟ دیکھیے اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سا ایسا وسیلہ ہے، کون سا ذریعہ ہے جو امام حسین کو ہم سمجھ سکیں۔ اب انہوں آ کے کچھ بھی بول دیے، انہوں آ کے کچھ بول دیے، کھڑے رہ کے انہوں یزید کی تعریف کر دیے، کھڑے رہ کے وہ عالم صاحب کچھ بول دیے۔ دیکھیے یزید کو برا نہیں بولنا، اچھی بات ہے، آپ کی اماں کو گالی دیتا ہوں میں، اب برا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولیے۔ ہاں، ارے کربلا میں امام حسین کے پورے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا، اب انہیں بیٹھ کے ٹھنڈی چھاؤں میں جلسے میں بول رہا ہے، پانی پہ پانی پی کے، کہ یزید کو برا نہیں بولنا۔ ارے یہ مسائل رکھ لو، یہ پرانے ہو گئے مسائل، ہم یزید کو برا کہ ہم تو یزید کو کافر بولتے۔
یزید تو کافر ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. ابھی ہمارے بہادر صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ کیسا حسین علیہ السلام ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کیا ہے کہ حضرت امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہے. تو میں نے کہا کیا اچھی سواری ہے. میں نے کہا کیا اچھی سواری ہے. اتنا کہنا تھا, سرکار خاموش نہیں بیٹھے. خاموش بھی بیٹھ جا سکتے تھے نا. کس کی تعریف ہو رہی؟ سرکار کی ہو رہی ہے. حضرت عمر صحابی ہے تو اپنے آقا کی تعریف کر رہے ہیں. اب ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ ارے امام حسین کے مقدر دیکھو کہ سرکار دو عالم کے دوش مبارک پر سوار ہے, آپ کی مشت مبارک پر سوار ہے. تو حضرت عمر خوش ہو گئے. خوش ہو کے کہنے لگے کیا مقدر ہے ابو عبداللہ, کیا مقدر ہے امام حسین آپ کے, کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. سرکار خاموش نہیں بیٹھے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. سرکار خاموش نہیں بیٹھے. سرکار نے فوراً کہا عمر یہ بھی کہو سوار کتنا اچھا ہے. دیکھیں آپ, سرکار کی تعریف کی حضرت عمر نے خادم ہونے کی حیثیت سے, لیکن حضرت عمر کو سرکار نے خاموش بیٹھ جاتے تھے. سرکار خوش ہو جاتے تھے کہ عمر نے میری تعریف کی ہے. سرکار نے کہا جب میری بھی تعریف کر رہے ہیں تو میرے لاڈلوں کی بھی تعریف کرو, یہی تمہارے لیے نجات ہوگی. یہ امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے. یہ امام حسن علیہ السلام کا مقام ہے. یہ امام حسن حسین ہے. کیسے امام حسن حسین کیوں آگے تلوار لے کے؟ یہ بھی سمجھو نوجوانوں, خالی کنگے لے کے نہ کو پھرو. خالی بالا یہاں سے کاٹ لے کے آئینے کے سامنے ٹھہرے کے بالا سنوارنے پاؤں سے. تمہاری جوانی بالا سنوارنے کے لیے نہیں ہے. تمہاری جوانی جو یہ کٹنگ یہودیوں کی کٹنگ کاٹنے کے لیے نہیں ہے. سنو میرے حسین کو دیکھو, ابھی تو 4-5 سال کے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں سرکار جلوہ فرما ہوئے. جیسے جلوہ فرما ہوئے سرکار تشریف فرما تھے. مولا علی کی روایت ہے, یہ گھر کی ہے نا بات, یہ مولا علی کی روایت ہے. مولا علی فرماتے ہیں سرکار جلوہ فرماتے, ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حسین و حسن کشتی لڑنے لگے. دیکھو ٹریننگ کہاں سے دے رہے ہیں, کربلا کی. ارے کہاں ہے رے نوجوان تم لوگ, ہاں ڈھیلے ہیں. ہاں ابھی تو 5-6 سال کے ہیں. ابھی انہوں لے کے شیمپو لگا رہے ہیں, انہوں جو ہے نا کنگے کر رہے ہیں, بالاں کاٹ لے کے پھر رہے ہیں, اور نہ ماں باپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو امام حسن حسین کا ذکر سنائیں, ہمت دلائیں. ہمارے کو بزدل بنا رہے ہیں یہ لوگ. ارے ہم بزدلوں میں سے نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جو جس کا جواب جیسا دینا وہ جانتے ہیں. مولا علی نے سکھا دیا ہے ہمارے کو, سمجھے. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کشتی لڑ رہے ہیں, سرکار دیکھ رہے ہیں. حضرت فاطمہ بھی منظر ملاحظہ فرما رہی ہے, حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار دو عالم نے کہا امام حسن سے, امام حسن آگے بڑھو. حسن ہے شاباش. امام حسن کی تعریف کرتے جا رہے سرکار. اب بولتے نا لڑائی کشتی ہوئی تو آگے بڑھو, کرو, ایسا مارو, وہ کرو. تو سرکار اسی انداز سے امام حسن سے کہہ رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ اماں جان نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا ابا جان آپ حسن کی تعریف کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کیوں تعریف کر رہے, نہیں پوچھے, وجہ پوچھ رہے. یہ ہے ادب. اس واسطے حدیث پڑھیں تو بڑا سنبھل کے پڑھنا. کچھ بھی حدیث میں سے نکال دیے, ہاں, اور سمجھ کے کچھ کا کچھ مفہوم کر دیے. حدیث ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا, درس کوئی بھی نہیں دے سکتا, ادب والے ہی ہر درس دے سکتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا مالکنی سرکارنی امام حسین کی والدہ کہنے لگے آپ حسن کو کہہ رہے ہیں, ان کی شاباشی کر دے رہے ہیں, ابا جان یہ کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے فاطمہ
میں حسن کو شاباشی دے رہا ہوں، جبریل حسین کو دے رہے ہیں. یہ ہے نانا جان بیٹھ کے ٹریننگ دے رہے ہیں امام حسن کو حسین کو کیسا کشتی لڑنا چاہیے، کیونکہ کربلا آنے والا ہے، یزیدیوں کو ختم کرنا ہے. کربلا میں سکھایا. تو یہ ٹریننگ مولا علی نے دی، یہ ٹریننگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. سن لے نوجوان بچوں، یہ ٹریننگ حاصل کرو. ان سے دیکھ کے ڈر گئے، خالی کنگا ہاتھ میں رہ جائیں گا، کنگے ٹوٹ جائیں گا. کدھر جا رہے ہیں؟ یہ باتیں بھی سنو. کون ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے لخت جگر، کیسے شہزادے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی اماں جان سے پوچھے کہ اماں جان بہت دن ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھا، اماں اجازت دیجئے میں سرکار کی مسجد نبوی جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کروں. دیکھیے کیسے صحابہ کا کردار تھا، کیسے صحابی ہے کہ اماں سے اجازت لے رہے. یہاں تو انہیں کلبہ میں جا رہا نا اماں سے بابا سے اجازت نہیں. یہاں جا کے ہوٹلوں میں اماں باپ بولے تو لڑنے کو آ رہا. ہاں کیا تم پیدا کر کے احسان کر رہے ہیں کیا؟ یہ اولاد کی ٹریننگ ہو رہی. اور اس صحابہ کی ٹریننگ کیسی تھی کہ ماں سے اجازت لے رہے ہیں. آج کوئی ماں سے باپ سے اجازت لے رہا؟ بولو کہاں لا دیے؟ لیڈراں تو تمہارے کو گٹکا کھانے، سگریٹ پینے، شراب پینے پہ لگا دیے تاکہ ان کو اقتدار ملے. اور یہاں صحابہ اکرام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا کیسا ادب کر رہے ہیں. ماں سے پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی تو ایسے مقام پہ جا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب تو اجازت کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اجازت لے کر مقام بتا رہے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. ارے کیا معلوم ہے نوجوانوں کو ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا کیا مقام ہے. اور امام حسن حسین سے سیکھو. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے، تناول کر رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ بھی جلوہ گر ہیں اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے، نوالا نہیں اٹھا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا کھانا کھاؤ. تو بولے اماں جان آپ نہیں کھا رہے نا، آپ نہیں کھا رہے نا اماں جان، آپ کھانے کے بعد کھاؤں گا. یہ ہے ادب. یہاں تو کیا ہو رہا ہے حال ہمارے گھروں میں، ہاں رات کے 2 بجے آ کے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا اچھا نہیں رہا تو برتنہ توڑ دے رہے ہیں. یہ اولاد ہے نہیں، اس کی جو ہے عادت ہے لات مار کے باہر کر دینا. کئی کی عادت بنا امام حسن حسین کے اسوے کی، عادت بنا صحابہ اکرام کے طریقے کی، عادت بنا رسول پاک کے فرمان کی، عادت بنا شریعت کے احکام کی، عادت بنا قرآن و حدیث میں چلنے کی. اسی لیے ہو رہا ہے یہ ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. امام حسن علیہ السلام اتنی اپنی والدہ کا احترام اور ادب کرتے تھے چھوٹے پن میں، کیونکہ کونسی یونیورسٹی میں پڑھے؟ کہاں پڑھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام؟ سرکار کے گود میں پڑھے، کاندھوں پہ بیٹھ کے پڑھے، پشت پر سوار ہو کے پڑھے. دیکھیے کہاں پڑھے؟ جس پر قرآن نازل ہوتا ہے اس سے پڑھے، جو سارے نبیوں کے سردار ہے اس سے پڑھے، جو الرحمن علم القرآن اس سے پڑھے. وہ ذات ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی. تو پھر ان کا نہیں ادب نہیں تو کہوں گا، ان کا نہیں تصوف روحانیت، ان کے ولایت نہیں تو کہاں ہوگی. ادب نام ہے، تصوف نام ہے ادب کا، کھانے پینے کا نہیں. نذرانے لاؤ نام ہی ہے. اس لیے سرکار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کرے، اماں جان اجازت دیجئے کہ میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے آتا ہوں. اماں نے کہا جاؤ بیٹا میرے لیے بھی دعا کرو مغفرت کی، تمہارے لیے بھی کرو. اچھی بات ہے امی جان جاتا ہوں. آئے مغرب کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت مبارک فرما رہے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو گئے، مغرب پڑھ لیے. اب مگر ہمت نہیں ہو رہی اب سرکار سے کچھ کہے، عرض کرے. یہ تھا ادب. اب یہاں کھڑے رہ کے بول دے رہا سلام، کھڑے رہ کے کوئی کو پڑھنا یا رسول اللہ کئی کو بولنا، یہ بے ادب. کئی کی نماز پڑھ رہا، کئی کے کلمہ پڑھ رہا، ہاں کئی کا صوفی کئی کا عالم. اب کوئی عالم و صوفی نہیں رہے، تو بد مذہب سے دوستانہ ہو گیا.
نہیں بولنا کہتے کس کو بھی برا.